الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش کے آگے آگے خوشخبری کی ہواؤں کو بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس کو کسی بنجر زمین کی طرف روانہ کر دیتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 57 سے بیان ہے کہ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش، اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری کی ہواؤں کو بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس کو کسی بنجر زمین کی طرف روانہ کر دیتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی نازل کرتے ہیں، اور پھر ہم اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اب آیت نمبر 57 کے بیان میں اصل میں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی ایک اور شان دکھائی، یعنی جب بارش نہ ہو اور ہر طرف ایک خشک سالی کا سما ہو، تو خشک سالی کی وجہ سے جو باغات ہیں یا کھیت کھلیان ہیں وہ اپنی ساری بہار کھو بیٹھتی ہیں۔ جب بارش نہیں ہوگی فصلیں آہستہ آہستہ، باغات آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو جب ہریالی اور پودوں کی نشو و نما جو ہے وہ اس پانی کی وجہ سے اپنی دم توڑ رہی ہو اور اس کے اندر جان نہ ہو، اس کی خوبصورتی ختم ہو رہی ہو، یعنی ہریالی ختم ہو رہی ہو، باغات ختم ہو رہی ہوں، تو اس وقت رحمت خداوندی مائل بکرم ہوتی ہے اور ابر رحمت نامعلوم وادیوں سے نکل کر آسمان پر چھا جاتا ہے اور موسلادھار بے شمار بارش برستی ہے۔ اس بارش کے قطروں کے اندر زندگی کی جو رمق ہوتی ہے، زندگی ان کی حیات بخش قطرے جو ہیں، اس کے اندر دوبارہ سے باغات اور کھیتوں کے اندر دوبارہ سے ایک زندگی نظر آتی ہے اور ہریالی نظر آتی ہے اور کھیت نظر آتے ہیں اور باغات میں پھل لگتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ احسان جتلانے کے بعد جو قیامت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کو دوبارہ نہیں اٹھنا، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت محال ہے کہ ہم قیامت کو دوبارہ اٹھائے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کیا اٹھنا ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیز بتا رہا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہزاروں سال کے بعد قبروں سے مردے کیسے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، تو فرمایا کہ تم ہر وقت ہماری قدرت کے کرشمے دیکھ رہے ہو، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ جب کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں اور باغات مرجھا جاتی ہیں تو اللہ کی رحمت بارش کے بادلوں کی طرح جب وہ بادل آتے ہیں اور بارش برساتے ہیں تو دوبارہ سے ان کے اندر ایک جان پڑ جاتی ہے اور وہ دوبارہ سے زندہ ہو کر ویسے ہی پھل اور وہ جون سی
کھیتیاں دوبارہ سے لہلہانے لگتی ہیں تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جس طرح وہ ان اجڑے اور ویران باغوں کو دوبارہ سے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ مارنے کے بعد قبروں سے دوبارہ مردوں کو اٹھا کر زندہ کر دے۔ تو آگے فرمایا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر یہ جو فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش کے آگے آگے خوشخبری کی ہواؤں کو بھیجتا ہے، حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس کو کسی بنجر زمین کی طرف روانہ کر دیتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے بھی نکال دیں گے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اسی طرح ایک دن جب مردوں کا قبروں سے نکلنے کا وقت آئے گا تو وہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گی اور ان میں بھی زندگی ڈل جائے گی، جیسے کہ بے جان باغات اور سوکھی ہوئی ہریالیاں، سوکھی ہوئی کھیتیاں دوبارہ سے ہری بھری ہو جاتی ہیں۔ آگے فرمایا، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے اپنی پیداوار نکالتی ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار صرف تھوڑی سی نکلتی ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم شکر کرنے والوں کے لیے اسی طرح بار بار آیات کو بیان کرتے ہیں، بار بار آیات کو بیان کرتے ہیں۔ تو اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے پیداوار نکالتی ہے، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تھوڑی تھوڑی نکلتی ہے۔ تو ہم شکر کرنے والوں کے لیے اسی طرح بار بار اپنی آیات کو بیان کر رہے ہیں، یعنی بار بار آیات کو بیان کر رہے ہیں تاکہ سمجھ جاؤ کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، غور کرو، تفکر کرو۔ تو امام بخاری ایک حدیث روایت کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس کثیر بارش کی طرح ہے جو زمین پر برستی ہو، جو زمین پر برستی ہو۔ اب آپ دیکھیں یہ حدیث بھی بذات خود اپنی جگہ پر اس آیت کی یا ان آیات کی ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس کثیر بارش کی طرح ہے جو زمین پر برستی ہو، جو زمین پر برستی۔ اور پیچھے کیا فرمایا گیا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش کے آگے آگے خوشخبری کی ہواؤں کو بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس کو کسی بنجر زمین کی طرف روانہ کرتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی بنجر زمین اور زرخیز زمین، اس کی بھی مثال دی جا رہی ہے یہاں پر۔ تو امام حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس کثیر بارش کی طرح ہے جو زمین پر برستی ہے۔ ان زمینوں میں سے بعض صاف ہوتی ہیں جو بہت زیادہ خشک اور تر گھاس اگاتی ہیں، اور بعض زمینیں سخت ہوتی ہیں، وہ پانی کو روک لیتی ہیں۔ اللہ اس زمین سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس سے پانی پیتے ہیں اور جانوروں کو پلاتے ہیں اور کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ اور بعض زمینیں ہموار اور چکنی ہوتی ہیں، وہ پانی کو روکتی بھی نہیں ہیں اور گھاس بھی نہیں اگاتی۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 3 زمینوں کی مثال دی
کہ بعض زمینیں وہ ہوتی ہیں جو صاف ہوتی ہیں، جو بہت زیادہ خشک اور تر گھاس اگاتی ہیں، اور بعض زمینیں سخت ہوتی ہیں، وہ پانی کو روک لیتی ہیں۔ ان زمینوں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس سے پانی پیتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اچھا، اور بعض زمینیں ہموار اور چکنی ہوتی ہیں، نہ تو وہ پانی کو روکتی ہیں اور نہ ہی وہ گھاس اگاتی ہیں۔ تو بعض زمینیں صرف گھاس اگاتی ہیں، بعض زمینیں گھاس بھی اگاتی ہیں، ساتھ پانی بھی روک لیتی ہیں، وہ پانی پر جانور بھی پیتے ہیں، لوگوں کے بھی کام آتا ہے، کھیتی باڑی باغات بھی اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ اور بعض زمینیں ایسی ہیں جو نہ پانی روکتی ہیں اور نہ کوئی گھاس اگاتی ہیں۔ تو یہ ایک مثال اس حدیث کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو وحی الہی، اللہ کی وحی اور دین اسلام کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش سے دی ہے۔ وحی الہی کا نزول اور دین اسلام کی جو مثال ہے وہ یہ، وہ اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے ساتھ دی ہے۔ اور فقہا کی مثال، فقہا کی اس زمین سے دی ہے جو بارش سے تر ہونے کے بعد سبزہ اگاتی ہے اور اس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جیسے کہ بعض زمینیں جن کی مثال اس حدیث میں آیا کہ صاف ہوتی ہیں، جو بہت زیادہ خشک اور تر گھاس اگاتی ہیں، تو فقہا کی مثال اس زمین سے دی جو بارش سے سیراب ہونے کے بعد سبزہ اگاتی ہے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح فقہا آپ کی احادیث سے مسائل نکالتے ہیں اور لوگ ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور محدثین کی مثال اس زمین سے دی ہے جو اپنے اندر پانی جمع کر لیتی ہے اور پھر لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے، زمینوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے، باغات کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے، کھیتوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ محدثین احادیث کو جمع کرتے ہیں اور لوگ ان سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور کافروں اور منافقوں کی مثال، جو کافر ہیں یا منافق ہیں، ان کی مثال اس زمین سے دی گئی جو بارش سے نہ تو خود فائدہ اٹھاتی ہے نہ لوگوں کو فائدہ اٹھانے دیتی ہے۔ تو جیسے کہ اس حدیث میں 3 زمینوں کا ذکر ہوا، ایک زمین جو صاف ہے جس میں بہت زیادہ خشک بھی اور تر بھی گھاس اگتی ہے، اور ایک زمین وہ ہے جو پانی روک لیتی ہے، جس سے اللہ اس زمین سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اور جانوروں کو پلاتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اور ایک زمین وہ ہے جو نہ تو پانی روکتی ہے اور نہ کوئی گھاس اگاتی ہے، نہ پانی روکتی ہے نہ گھاس اگاتی ہے۔ تو قرآن کریم کا نزول، وحی الہی کا نزول، دین اسلام کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش سے دی کہ فقہا کی مثال اس زمین سے دی ہے جو بارش سے سیراب ہونے کے بعد سبزہ اگاتی ہے تو لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر فقہا آپ کی حدیث سے مسائل نکالتے ہیں تو لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسری زمین کی مثال محدثین کی مثال ہے کہ محدثین کی مثال اس زمین سے دی ہے جو اپنے اندر پانی جمع کر لیتے ہیں اور پھر اپنے اندر بھی پانی جمع کرتی ہے اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جانوروں کو پلاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، خود بھی پانی پیتے ہیں۔ اور تیسری مثال جس زمین کی دی گئی وہ کافروں اور منافقوں کی مثال ہے کہ وہ اس زمین سے دی ہوئی مثال اس زمین سے دی گئی ہے جو بارش سے نہ تو خود فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ تو اس کے اوپر پانی رکتا ہے اور نہ وہ کوئی گھاس اگاتی ہے، نہ لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمائی، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے اپنی پیداوار نکالتی ہے، وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار صرف تھوڑی سی نکلتی ہے۔ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، ہم شکر کرنے والوں کے لیے اسی طرح بار بار آیات کو بیان کرتے ہیں۔